جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق۔ قسط نمبر 34۔ وحشت کے عالم میں وہ کمرے کی دیواروں سے سر مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ زین شہریار زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اب مریم کا سامنا کیسے کر پائے گا؟ وہ اس سے کیا کہے گا؟ کیسے کہے گا؟ کیا وہ اس سے یہ کہہ پائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ؟ اس کی زندگی کا پہلا خواب، پہلی امید اور پہلی محبت اس کے اپنے سگے بھائی نے کس طرح برباد کی تھی، کس طرح اس نے اس سے اس کی خوشیاں چھینی تھیں۔ اس پوری رات ان کے گھر پر موت کا سناٹا طاری رہا تھا۔ امو جان اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھیں۔ شہریار خان نے خود کو اپنی اسٹڈی میں بند کر لیا تھا اور مریم وہ اپنے کمرے میں تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ تمام افراد ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں۔ وہ تمام افراد ایک دوسرے سے نگاہیں ملانے سے ڈر رہے ہیں۔ باہر نئے سال کا جشن منایا جا رہا تھا اور ان کے گھر میں رشتوں اور اعتبار کی موت کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ جاتا ہوا سال اس سے اس کی زندگی کی پہلی خوشی، پہلی ہنسی اور اس کی زندگی چھین کر لے گیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر اس میں سکت نہ تھی اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی، مریم کا سامنا کرنے کی۔ اپنے نام کی انگوٹھیوں سے پہنا کر اس نے زندگی بھر کے لیے اس کی حفاظت اور خوشیوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور وہ اپنے ہی گھر پر اسے تحفظ فراہم نہ کر سکا تھا، اس کی عزت اور آبرو کی رکھوالی نہ کر سکا تھا۔ وہ شاید پورا دن یوں ہی کمرے میں بیٹھے گزار دیتا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر مریم اندر آ گئی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے شرم اور ندامت سے فوراً ہی نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ اس سے کیا کہے، کیسے کہے؟ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بالکل خاموش تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے فرش کو گھور رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے احساس ہوا کہ مریم رو رہی ہے۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مریم! درد اور کرب کی شدت نے اسے مزید کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ سکندر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زین؟ میں تو بالکل شفاف تھی، بالکل انچھوئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم ابھی بھی شفاف ہو، تم مریم ہو، تم شفاف ہو، تم پاکیزہ ہو، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ اس بد کردار شخص نے جو میرا بھائی تھا مجھے کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں تم سے کیسے معافی مانگوں مریم؟ بولتے ہوئے اس کی نگاہیں پھر جھک گئی تھیں، اس کا گلا رون گیا تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے زین، تم مجھ سے معافی مت مانگو۔ مریم کی روندھی آواز اس نے سر جھکائے ہوئے ہی سنی۔ چند سیکنڈز کے لیے ان کے درمیان پھر خاموشی حائل ہوئی تھی۔ میں آج واپس جا رہی ہوں زین۔ مریم کے اس جملے نے اسے بے اختیار نظریں اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ مریم کے چہرے پر بکھرے آنسو دیکھ کر اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ یہ آنسو اس لڑکی کو زین شہریار کے گھر پر زین شہریار کے بھائی ہی نے دیے تھے۔ وہ کس منہ سے ان آنسو کو صاف کر پاتا؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں مریم۔ ایک پل اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا۔ نہیں زین، میں تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گی۔ مریم کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ کیوں مریم؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ مریم نے دکھ بھری نظریں اس پر سے ہٹائی تھیں۔ وہ اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو زین۔ میں ساری زندگی تم سے محبت کرتی رہوں گی، مگر کل شام جو ہوا اس کے بعد اب میں خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتی کہ اس رشتے کو برقرار رکھ سکوں، اس گھرانے کی بہو بن سکوں۔ مجھے معاف کر دینا زین، مگر میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو قائم نہیں رکھ سکوں گی۔ مریم نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے انگوٹھی بیڈ پر ان دونوں کے درمیان خالی جگہ پر رکھ دی تھی۔ وہ صدمے سے گنگ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ غلط نہیں کر رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کوئی عزت دار لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس فیملی کا حصہ بنے جہاں کوئی اس پر بری نظر رکھتا ہے۔ مریم مجھے معاف کر دو، میں اپنے ہی گھر پر تمہیں تحفظ نہ دے سکا، پلیز مجھے معاف کر دو۔
وہ بھرائی آواز میں بولا۔ تم خود کو کوئی الزام مت دو زین، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم بہت اچھے ہو زین، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے تو پھر مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو مریم؟ میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ کیا اب کیمپس میں بھی اجنبیوں کی طرح ملا کرو گی؟ دکھ اور صدمے سے اس کی آواز قدرے بلند ہوئی تھی۔ مریم نے دکھ سے بھری ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ اپنے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں لاس اینجلس نہیں جا رہی، میں اپنے پاپا کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ میں ٹوٹ گئی ہوں زین، ابھی بہت عرصہ لگے گا مجھے خود کو سنبھالنے میں۔ میرے خواب بکھر گئے ہیں، پتہ نہیں میں اپنی سٹڈیز پھر سے کبھی شروع کر بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ وہ لاس اینجلس نہیں جا رہی تھی، وہ تو ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کی بات کر رہی تھی۔ خدایا وہ اسے کیسے روکے، کیا کہے؟ مریم اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ I love you زین، سرگوشی کی طرح اس کی یہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مت جاؤ مریم، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گا۔ وہ یکدم ہی اٹھا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ خود پر سے اختیار کھوتی مریم اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ زین، ہماری قسمت میں جدائی لکھی ہے۔ میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم میری خاطر اپنے ماں باپ اور بھائی کو چھوڑ دو۔ اور میری مجبوری یہ ہے زین کہ میں اب تمہاری فیملی کا حصہ نہیں بن پاؤں گی۔ میں اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی جہاں میری عزت۔ وہ لب بھینچ کر چپ ہوئی۔ پلیز مجھے مت روکو، پلیز مجھے مجبور مت کرو، ورنہ میں اس طرح ٹوٹوں گی کہ پھر زندگی بھر خود کو جوڑ نہیں پاؤں گی۔ وہ بھرائی آواز میں جیسے شدید تکلیف سے بول رہی تھی۔ وہ بالکل بے دم سا ہو گیا تھا۔ چند سیکنڈز اس کے گلے لگ کر روتے رہنے کے بعد مریم اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو خشک کیے تھے، وہ جیسے کوشش کر کے خود کو مضبوط بنا رہی تھی۔ پھر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ مضبوط تھا، اٹل تھا، فیصلہ کن تھا۔ اگر تم بھی مجھ سے اسی طرح سچی محبت کرتے ہو زین، جس طرح میں تم سے کرتی ہوں، تو مجھے مت روکو، مجھے جانے دو۔ یہ فیصلہ آسان فیصلہ نہیں ہے زین، پلیز اس جدائی کو میرے لیے مزید کٹھن مت بناؤ۔ وہ کرب سے اپنے لب کچلتی اسے اور خود کو جدائی کی سزا سنا رہی تھی۔ وہ درد اور غم سے نڈھال دیکھتا رہ گیا تھا اور بے آواز آنسو بہاتی مریم اس کے گھر سے چلی گئی تھی، اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی سے اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سخت سردی میں بالکنی میں کھڑا تھا، اسے وہاں اسی طرح ساکت کھڑے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کی پتھرائی ہوئی نظریں اپنے گیٹ پر اسی جگہ جمی تھیں جہاں سے باہر نکلتے اس نے مریم کو آخری بار دیکھا تھا۔ کل شام کے بعد سے اس نے اپنے ماں اور باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ کل شام سے امو جان اپنے کمرے میں اور شہریار خان اپنی سٹڈی میں بند تھے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مریم نے ان دونوں سے جا کر جب اپنے جانے کا کہا ہوگا تو انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا کہا ہوگا، یا وہ دونوں بھی اس کی طرح کچھ بھی کہہ نہیں پائے ہوں گے۔ شاید سا پہر ہو چلی تھی جب اس نے اپنے ملازم کو بھاگ کر آتے گیٹ کھولتے ہوئے دیکھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے والے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ سکندر تھا، اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ پھر یہاں موجود تھا۔ اسے ملازم اور سکندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ملازم اسے وہیں رکنے کا کہہ کر اندر بھاگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شہریار خان کو بلانے گیا ہے۔ شاید انہوں نے ملازمین کو کوئی ہدایت کر رکھی تھی کہ سکندر کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے، یا پھر شاید کل ان کے اسے گھر سے نکالنے کی تمام آوازیں ملازمین نے سن لی تھیں، اس لیے اب از خود احتیاط برت رہے تھے۔ مگر کیا جو شہریار خان نے کل کہا تھا وہ آج بھی اس پر کاربند رہیں گے، یا آج اپنے چہیتے کو ان بکھرے حالوں میں دیکھ کر ان کی شفقت جوش مارے گی؟
اور وہ سکندر کے تمام گناہ معاف کر کے اسے پھر گلے سے لگا لیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ وہ فوراً ہی اندر اپنے کمرے میں آیا تھا اور وہاں سے سیدھا کمرے کے دروازے کی طرف وہ نیچے جا رہا تھا۔ اس بے غیرت انسان کی ہمت کیسے ہوئی تھی پھر سے یہاں آنے کی؟ اس کی وجہ سے مریم اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہی شخص وجہ تھا نا جو اب مریم کبھی بھی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی تھی۔ کیسے بن جاتی وہ اس گھرانے کی بہو جہاں اس کے شوہر کے بڑے بھائی کے روپ میں اس کی عزت کا لٹیرا موجود تھا؟ وہ مریم کو یہ یقین نہیں دلا سکا تھا، اس سے یہ وعدہ نہ کر سکا تھا کہ جس گھر میں وہ اور مریم رہیں گے وہاں سکندر شہریار کا وجود تو کیا، اس کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ مگر اپنے باپ سے وہ یہ یقین مانگنا چاہتا تھا۔ اپنی محبت کھو کر مریم سے جدا ہو کر وہ اتنا نڈر ہو گیا تھا کہ اگر شہریار خان کو سکندر کے لیے گنجائش نکالتے دیکھتا تو پھٹ پڑتا، باپ سے لڑ پڑتا۔ وہ بغیر کسی ڈر اور ہچکچاہٹ کے نیچے جا رہا تھا۔ اگر اس کا باپ سکندر کو گھر میں داخل ہونے دیتا تو باپ سے وہ دو بدو بات کرنے، ان سے یہ کہنے کہ سکندر کے لیے ان کا غصہ بس ایک دن کے لیے تھا۔ اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے ولی عہد کو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس گھر میں داخلے کی اجازت دے دی۔ ساری زندگی انہوں نے اس میں اور سکندر میں فرق رکھا ہے اور آج بھی رکھ رہے ہیں۔ وہ گناہ جو اگر وہ کرتا تو کبھی معاف نہ کیا جاتا، شہریار خان کے ولی عہد نے کیا ہے تو قابل معافی بن گیا۔ وہ باپ سے کہنے جا رہا تھا کہ اگر انہوں نے سکندر کو گھر واپس آنے دیا تو وہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ شہریار خان فیصلہ کر لیں کہ ان کے لیے ان کا کون سا بیٹا زیادہ اہم ہے، وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا وہ جو گنہگار ہے۔ وہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس سے پہلے شہریار خان وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ سکندر کے بالکل سامنے کھڑے تھے، وہ پیچھے ہی رک گیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا کل میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ اس نے اپنے باپ کو چلاتے ہوئے سنا۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، اس لڑکی کا مجھ پر لگایا ہر الزام جھوٹا ہے۔ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، وہ میرے پیچھے پڑی تھی، میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، اس بات کا اس نے مجھ سے انتقام لیا ہے۔ زین ایک نیچ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا پاپا، اب تو وہ چلی بھی گئی ہے سکندر شہریار، اب تو میں اسے کھو بھی چکا ہوں، اب تو جھوٹ بولنا، اس معصوم پر بہتان باندھنا چھوڑ دو۔ وہ تو جا بھی چکی، اپنی صفائی دینے یہاں رکی تک نہیں، اب کیوں کر رہے ہو اس کے خلاف یہ گھٹیا الزام تراشی؟ بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ مجھے تو بھائی کے نام سے اس رشتے ہی سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس کے اندر سسکتی محبت شدت سے رو پڑی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے سکندر اس معصوم اور پاک لڑکی پر تہمت لگانے سے بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ وہ شدید ترین نفرت کے عالم میں سکندر کو جھوٹ پر جھوٹ اور بکواس پر بکواس کرتے سن رہا تھا۔ کہہ چکے تم؟ شہریار خان نے سخت اور بے لچک لہجے میں اس سے پوچھا۔ ان کے چہرے کی سختی سے اسے یہ اطمینان ملا تھا کہ وہ اپنے کل کے فیصلے پر قائم ہیں۔ میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو کل شام تھا۔ بہت امیدیں وابستہ کی تھی میں نے تم سے، بہت خواب دیکھے تھے تمہارے لیے، مگر اپنی ہونے والی بھابھی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر تم میری نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر چکے ہو سکندر۔ میرے دل اور میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں آگ کر چکا ہوں، تم سے ہر تعلق ختم کر چکا ہوں۔ اب تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ، جتنے دل چاہتا ہے ریپ کرو اور جتنی دل چاہتا ہے عیاشیاں کرو، مگر اپنے پیسے سے، اپنے بلبوتے پر۔ میں نے ساری زندگی اصولوں کی بات کی ہے اور میرے اصول یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ریپسٹ اور رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والے کو اپنے گھر میں جگہ نہ دوں۔
میرے اصول، میری خاندانی عزت مجھے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ میں تم جیسے بدکردار اور عیاش کو اپنے گھر کی دہلیز بھی پار کرنے دوں۔ اگر تم واقعی میرا خون ہو، ذرا سی بھی غیرت تم میں باقی بچی ہے، تو آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل کبھی مت دکھانا۔ شہریار خان حلق کے بل پوری قوت سے گرج رہے تھے۔ سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا باپ وہ کہہ رہا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے لیونگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ بغیر گرم شال اور بغیر سلیپرز کے امو جان اندر سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھیں۔ شاید شہریار خان کے چلانے کی آواز انہیں کمرے تک سنائی دے گئی تھی۔ تڑپ کر روتی وہ اسے نظر انداز کر کے شہریار خان اور سکندر کے پاس چلی گئی تھیں۔ وہ پیچھے اسی طرح الگ تھلگ کھڑا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ شہریار خان سکندر کو وہیں کھڑا دیکھ کر غصے سے دھاڑے تھے۔ شہریار پلیز ایسا مت کریں، سکندر کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، پلیز میرے بچے کو گھر سے مت نکالیں۔ امو جان نے روتے ہوئے شہریار خان سے التجا کی تھی۔ ماں کے آنسوؤں سے اسے تکلیف پہنچی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف ماں کے منہ سے نکلے سکندر کی حمایت لیے جملوں سے پہنچی تھی۔ جو غلط تھا، گناہگار تھا، اس کی ماں اس کی طرفداری کر رہی تھی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ شہریار خان نے انہیں غیظ و غضب سے گھورا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک زانی کے لیے رونے اور اس کی طرفداری کرنے کی۔ خبردار جو میرے گھر میں اس ریپسٹ کے لیے ایک آنسو بھی بہایا گیا یا اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا گیا۔ انگلی اٹھا کر وہ سکندر کی طرف نفرت اور حقارت سے اشارہ کر رہے تھے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی اصول پسندی اچھی لگی تھی۔ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے شہریار، مگر ابھی بچہ ہے۔ آپ اس سے بات چیت بند کر دیں، اس پر سختی کریں، اسے مارے پیٹیں، ہر آسائش اور ہر سہولت اس سے واپس لے لیں، مگر پلیز اسے یوں گھر سے نہ نکالیں۔ امو جان نے روتے ہوئے سکندر کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ شہریار خان سے التجا کر رہی تھیں۔ آمنہ، میں تمہاری بکواس بہت برداشت کر رہا ہوں۔ ہٹو اس بے غیرت کے پاس سے، کوئی تمغہ جیت کر نہیں لایا ہے یہ ہمارے لیے جو اسے گلے لگائے کھڑی ہو۔ شہریار خان ان کے اوپر دھاڑے تھے۔ شہریار ایسا مت کریں، پلیز اسے اندر آنے دیں۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ بیوی ہو، بیوی بن کر اپنی اوقات میں رہو۔ شہریار خان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، وہ شدید ترین اشتعال میں تھے۔ بیوی کے ساتھ ماں بھی تو ہوں۔ میرا بچہ پتہ نہیں کل سارا دن کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہے۔ ذرا حالت دیکھیں اس کی شہریار، اس کے جسم پر کوئی گرم کپڑا تک نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کل سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا بچہ کل رات ٹھنڈ میں کہاں سویا ہوگا۔ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے شہریار، 20 سال اور 11 ماہ کی عمر اتنی سخت سزا دی جانے والی عمر تو نہیں ہوتی ہے۔ پلیز اسے اندر آنے دیں، اس کی غلطی معاف کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ امو جان نے زاروں کی طرح روتے ہوئے شہریار خان کے سامنے حقیقتاً اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہ اس گھر میں میرے جیتے جی واپس نہیں آئے گا، جب میں مر جاؤں تب تم اسے شوق سے واپس بلا لینا، شہریار خان سخت اور بے لچک انداز میں بولے تھے۔ کیسے باپ ہیں آپ شہریار، کیسے باپ ہیں آپ؟ اتنی سنگ دلی، اتنی سختی، کوئی اپنی اولاد کو اتنی سخت سزا بھی دیا کرتا ہے، وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ کم عمری کی اس کی اس ایک غلطی کو ایک بھول، ایک نادانی سمجھ کر معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ امو جان روتے ہوئے شہریار خان سے لڑ پڑی تھیں۔ ان کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی، وہ سخت جذباتی اور برہم نظر آ رہی تھیں۔ آپ کسی اور کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں؟
میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، بہت معصوم ہے۔ اپنے باپ کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیں شہریار۔ جو آپ کے باپ نے کیا، زبان بند کرو ذلیل عورت۔ شہریار خان غصے میں بالکل بے قابو ہوتے امو جان کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے امو جان کو ان کی بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ امو جان کے منہ پر مارا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے وہاں موجود ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بالکل پاگل اور جنونی سے لگ رہے تھے۔ وہ امو جان کو دوسرا تھپڑ مارنے آگے بڑھے تھے، مگر ان کے اور امو جان کے بیچ سکندر آ گیا تھا۔ وہ تھپڑ جو شہریار خان امو جان کو مارنے والے تھے، سکندر کے منہ پر جا کر لگا تھا۔ غصے میں بپھرے شہریار خان نے سکندر کو غیظ و غضب سے دیکھا تھا۔ امو جان کو کچھ مت کہیں پاپا، پلیز میری ماں پر ہاتھ مت اٹھائیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اس نے دیکھا کہ سکندر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھرائے لہجے میں یہ بات کہہ کر ماں اور باپ کے درمیان سے ہٹ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ امو جان شہریار خان کا تھپڑ کھانے کے بعد بالکل ساکت کھڑی تھیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سکندر کو گیٹ سے جاتا دیکھ رہی تھیں۔ شہریار خان امو جان اور سکندر کو تھپڑ مارنے کے بعد بھی اسی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں بچپن سے باپ کی سخت مزاجی اور حاکمیت دیکھی تھی۔ ماں کو سر جھکائے ان کے احکامات کی تعمیل کرتے دیکھا تھا، مگر باپ کو کبھی ماں پر ہاتھ اٹھاتے یا گالی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک سرد حکمیہ نظر بیوی پر ڈالتے اور وہ ان کے حکم کی تعمیل کر دیتی۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار امو جان پر ہاتھ اٹھایا تھا، انہیں گالی دی تھی، اس بے غیرت انسان کی وجہ سے۔ بھائی کی زندگی برباد کر دی، ماں کو ذلیل اور بے عزت کروا دیا، باپ نے ماں پر ہاتھ تک اٹھا لیا۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا؟ کیا یہ سکندر شہریار ان سب کو تباہ و برباد کر کے ہی ان کی جان چھوڑے گا؟ باپ کے جاہو جلال اور شدید ترین اشتعال نے اس کے پیروں کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ تھپڑ کھانے کے بعد روتی ہوئی ماں کو سہارا دینے ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت سہما ہوا وہ اسی طرح پیچھے کھڑا تھا۔ امو جان اب بالکل خاموش تھیں، بے آواز آنسو گر رہے تھے ان کی آنکھوں سے۔ شہریار خان ان کے اوپر چنگھاڑ رہے تھے، بلند آواز میں چلا رہے تھے، آج تم نے میرے سامنے آواز اونچی کی ہے اور میں نے برداشت کیا ہے۔ آج کے بعد میرے آگے زبان کھولنے کی کوشش کی تو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اگر اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتی ہو تو اپنی اوقات پہچان کر رہو۔ اس گھر میں کیا ہوگا اور کون یہاں رہے گا، یہ فیصلہ میں کروں گا۔ تمہارا کام میرے فیصلوں کی تعمیل کرنا ہے، اور اگر یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو شوق سے اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ۔ طلاق نامہ میں تمہیں وہی بھجوا دوں گا۔ آخری جملے ادا کرتے وقت ان کا لہجہ بہت سرد اور سخت ہو گیا تھا۔ امو جان منہ پر ہاتھ رکھے ایک ٹک شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا بیٹا وہاں موجود تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے امو جان کا دادا جی کا نام لینا شہریار خان کو اس قدر بھڑکا گیا تھا۔ دادا جی کا نام اس نے ہمیشہ اپنے گھر میں اسی طرح لیے جاتے سنا تھا جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق تھے۔ شہریار خان ان دونوں بھائیوں کو ان کے دادا کی غیر معمولی اچھائیاں اور خوبیاں ہمیشہ بہت فخری انداز میں سنایا کرتے تھے۔ پھر آج امو جان نے دادا جی کے متعلق اس طرح کیوں کہا تھا اور شہریار خان اس پر اس طرح کیوں بھڑکے تھے، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شہریار خان وہاں سے پیر پٹکتے شدید غصے کے عالم میں چلے گئے تھے۔ وہ بھی وہاں سے بالکل خاموشی سے لوٹ گیا تھا۔ وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، انہیں یہ بتا کر کہ ان کی تذلیل ہوتے ہوئے اس نے بھی دیکھی ہے۔ اگرچہ کہ اس کی ماں اس بد فطرت اور بدکار کی حمایت میں بولتے ہوئے اس کے باپ کے ہاتھوں بے عزت ہوئی تھی، جس سے وہ مرتے دم تک نفرت کرتا رہے گا، مگر پھر بھی ماں کی اس تحقیر، اس بے عزتی پر اسے شدید تکلیف ہوئی تھی، بہت رنج ہوا تھا۔ ماں پر ہاتھ اٹھاتے اور چلاتے وقت اسے اپنا باپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد نہیں بلکہ ایک جاہل آدمی لگا تھا۔
بیوی کی تحقیر کرتا اپنا باپ اسے بہت گھٹیا آدمی لگا تھا. کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ اس کا باپ ہارورڈ کا فارغ التحصیل ہے، وہاں سے گولڈ میڈلسٹ اور ورلڈ بینک میں بہت اونچے مرتبے پر فائز شخص ہے. بلکہ ایسا لگا تھا کہ اس کا باپ ایک بہت ہی روایتی جاہل مرد ہے جو بیوی کو پیر کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اور اس روز کے بعد اس نے اپنی ماں کو کبھی بھی سکندر کا نام لے کر اپنے باپ سے منت یا فریاد کرتے نہ دیکھا تھا. ان دونوں کی اکیلے میں اس موضوع پر بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو، اس کے سامنے پھر کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ اگلے ہی روز واپس لاس اینجلس چلا گیا تھا. وہی کیمپس تھا، وہی وہاں کا ماحول، وہی دوست، وہی سرگرمیاں. مگر پھر بھی اب زین شہریار کے لیے نہ تو کبھی کیلیفورنیا یونیورسٹی پہلے جیسی ہو سکتی تھی اور نہ ہی لاس اینجلس. کیمپس کے ہر گوشے میں مریم کی یادیں بکھری تھیں. لاس اینجلس کے چپے چپے پر اس کے ساتھ گزارے لمحوں کے نشان رقم تھے. اس کا کتنی بار دل چاہتا تھا وہ اسے ڈھونڈے، اسے کھوجے، مگر پھر اس سے کیا وعدہ یاد آ جاتا اور وہ رک جاتا. وہ رات کی تنہائیوں میں بے چین ہو کر اسے یاد کرتا ہوا اٹھ بیٹھتا تھا. کیلیفورنیا سے انڈر گریجویٹ سٹڈیز اس نے مکمل کر لیں تو شہریار خان نے لاء پڑھنے کے لیے اس کا داخلہ ہارورڈ لاء اسکول میں کروانا چاہا. جو کبھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، وہ اب جب اس نے خواب دیکھنے ہی چھوڑ دیے تھے پورا ہو گیا تھا. اس کا داخلہ ہارورڈ لاء اسکول میں ہو گیا تھا. اب خوشی کی باتوں پر بھی دل خوشی محسوس نہیں کر پاتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے لاس اینجلس سے اپنا سامان سمیٹ کر ہارورڈ لاء اسکول کی طرف گامزن ہو گیا تھا. لاس اینجلس میں رہ رہا تھا تو مریم کی یادوں کے حصار سے نکلنا بہت مشکل لگا کرتا تھا. جگہ بدلی، کیمپس بدلا، شہر بدلا تو کم از کم اتنا ضرور ہو گیا کہ وہ خود کو وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی طرف واپس لانے میں کامیاب ہو گیا. مریم کی یاد، اس کی محبت تو اس کے دل سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی تھی، مگر اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ زندگی کو پھر سے جینے لگا تھا، زندہ لوگوں کی طرح، اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح. پتہ نہیں مریم کہاں تھی، وہ کیسی تھی، اس نے اپنی سٹڈیز پھر سے شروع کی تھیں کہ نہیں. اگر وہ آج اس کی زندگی میں ہوتی تو اسے ہارورڈ لاء اسکول میں پڑھتا دیکھ کر کس قدر خوش ہوتی. ہارورڈ میں پڑھنے کے دوران وہ ہر چھٹیوں میں گھر آتا تھا. ایک عجیب سی ویرانی اور موت کی سی خاموشی رہا کرتی تھی اب اس کے گھر میں. اس کے باپ کا حاکمانہ مزاج ویسا ہی تھا جیسا وہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا. اس کی ماں کی خاموشی ویسی ہی تھی جیسی شروع سے تھی. باپ کے سخت اور بے لچک انداز سے اسے اتنا یقین تو ہو گیا تھا کہ وہ سکندر کو کبھی معاف نہیں کریں گے. یہی وہ چاہتا تھا، اس سے مریم کو چھیننے والے اس بدکردار شخص کو جو بھائی کے نام پر ایک بدنما داغ تھا کبھی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے تھی. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں.